ناظرین کرام، ہم رب تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عبادت کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے، ہم نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو رب کی رحمت پر بندے کو امید ہونی چاہیے۔ ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، رب کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے 70 سال رب کی عبادت کی۔ ایک سخت سردی کی رات تھی، شدید سردی تھی۔ ایک خوبصورت عورت نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عابد نے دروازہ کھولا تو دیکھتا کیا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی باہر دروازے کے اوپر کھڑی ہے۔ جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی کے اوپر وہ فدا ہو گیا، اس کے عشق کے اندر گرفتار ہو گیا، اس کو اپنی خانقاہ میں پناہ دی، لیکن نفس امارہ کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکا، وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں نہ رکھ سکا۔ مسلسل 7 روز تک وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ جب اس نے 7 روز تک بدکاری کی تو پھر اسے خیال آیا کہ میں رب کا نیک بندہ تھا، عبادت کرتا تھا، میری تو ساری عبادت غارت ہو گئی ہے، تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، تو میں اب کیا کروں؟ اسے احساس ہوا، شرمندہ ہوا، خیال آنے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ آخر جب ہوش آیا تو عورت نے کہا کہ اے شخص خدا کی قسم، میں نے تیرے سوا کسی کے ساتھ گناہ نہیں کیا، اور تو نے بھی میرے سوا کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا۔ میں تیرے چہرے پر صالحین کی نشانی کو دیکھ رہی ہوں، لہذا میری تجھ سے درخواست ہے کہ جب پھر تجھ پر تیرے مولا کا فضل ہو، کرم ہو جائے اور عبادت میں مشغول ہو جائے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ گناہ گار عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ عابد نے اپنی گناہ پر شرمندگی کی، رب تعالیٰ کا بارگاہ میں توبہ کی اور خانقاہ سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ رات کو ایک ویرانے میں پہنچا، وہاں ٹھہرا جہاں پر 10 آدمی رہتے تھے اور سب کے سب اندھے تھے، اور ایک راہب روزانہ ان اندھوں کو کھانا کھلاتا، 10 روٹیاں بھیجتا اور ان کو وہ کھانا دیتا، وہ کھا کر سو جاتے، وہیں بیٹھے رہتے۔ تو جب اس راہب کا غلام 10 روٹیاں لے کر آیا، جب وہاں پہنچا تو اس کو نہ پتہ چلا کہ آج 11 ہو چکے ہیں۔ اس نے روٹیاں تقسیم کی۔ جب روٹیاں تقسیم ہوئیں تو ایک اندھے نے کہا جس کو روٹی نہ ملی کہ مجھے آج تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میں نے تو پوری 10 کی 10 تقسیم کر دی ہیں۔ تو یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ شخص جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس نے سوچا کہ یہ اندھا بیچارہ بھوکا رہے گا تو میں اپنی روٹی بھی اسے دے دوں، تو اپنی روٹی اس کو صدقہ کر دی، اسے دے دی، اور جب اس کو دی تو خود بھوکا رہا اور گناہ کا پتلا ہوتے ہوئے پیٹ بھر کھاؤں، یعنی وہ اندھا، وہ بھوکا رہے گا، میں گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہوں، میں نے 7 روز تک لگاتار گناہ کیا ہے، تو میں پیٹ بھر کر کھاؤں۔ تو اس نے اپنی روٹی اسے صدقہ کر دی، اس اندھے کو دے دی، اور خود بھوکا پڑا رہا یہاں تک کہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب مرتے ہی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے کہ اس نے 7 روز کے اندر اس نے اپنی 70 سال کی عبادت ضائع کر دی ہے۔ اب ان کے درمیان اپنا بحث ہونے لگی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرو، اس کی 70 سال کی عبادت اور 7 روز کا جو گناہ تھا ان کا وزن کیا جائے، میزان کیا جائے۔ جب میزان کیا گیا تو 7 دن کی جو برائی تھی، جو گناہ تھا، وہ 70 سال کی عبادت پر بھاری ہو گیا،
اور جب یہ دیکھا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایسا کرو، اس کے 7 دن کا جو گناہ تھا، جو برائی تھی، وہ ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک روٹی جو اس نے اپنی جگہ پر اندھے کو دی تھی، صدقہ کی تھی، تو وہ روٹی تم دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اب ان کا عمل کرو، میزان کرو۔ جب میزان کیا گیا، وزن کیا گیا، تو وہ ایک روٹی وہ 7 دن کے گناہ والے پلڑے پر بھاری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اس حکایت سے روشنی کیا ملی ہے کہ عابد کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، مگر اس کو ہر وقت خوف خدا سے خائف رہنا چاہیے، اور اس پر لرزہ طاری ہونا چاہیے کہ نامعلوم میرا انجام کیسا ہوگا، میرا خاتمہ کیسا ہوگا، نامعلوم کب شیطان حملہ کر دے، اور نامعلوم کہ نفس امارہ کے ہاتھوں سے کن کن گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہو جاؤں۔ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پر خواجہ مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے روزہ، نماز اور اپنے سوز و ساز پر ہرگز مت تم فخر کرنا، بے پرواہ ہے رب تبارک و تعالی، لہذا تو اپنی نیاز مندی پر ناز مت کر، گناہ پر شرمندہ ہونا لیکن نیکی کے گھمانڈ سے بہت اچھا ہے۔ یعنی نیکی کر کے اس پر گھمانڈ کرنا، گناہ پر شرمندہ ہونا، یہ زیادہ بہتر ہے اس نیکی سے۔ اے مظہر جو حقیقت سے دور ہے، تو اپنی نماز پر ناز مت کر۔ اس حکایت سے دوسرا سبق یہ ملا کہ آدمی خود بھوکا رہ کر کسی بھوکے کو، لاچار کو، مسلمان کو کھانا کھلائے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ غور کیجئے، 7 راتوں کا گناہ جس کا پلہ 70 سال کی عبادت سے بڑھ گیا، لیکن وہ ایک روٹی جو اس نے صدقہ کی تھی، اس کے 7 روز کے گناہوں کے پلڑے پر بھاری ہو گئی۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، تو بندے کو چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اور رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جو ہے دعا مانگیں، یا مالک کریم ہماری اچھی فرما۔ تو رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیں، اپنا سب کچھ خیرات کر دیتے، سب کچھ دے دیتے۔ اہل بیت العظام کو دیکھیے، بھوکے رہتے تھے خود اور اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔